جس اسلام کے لیے میں نے سارا کچھ قربان کیا کدھر ہے وہ؟ تم نے چہرے پہ نہیں سجایا، تم نے سر پہ نہیں سجایا، تم نے اس اسلام کو اپنی شادی پہ نہیں بلایا. کیونکہ حضرت جی جو کچھ ہم شادیوں پہ کر رہے ہیں جی اسلام بلائیے تو پھر تو پھر ڈی جے کیسے لگے گا، پھر بینڈ کیسے بجے گا، پھر رسم حنا پہ کنجریاں کیسے آئیں گی اگر اسلام کو بلا لیا. ہم نے کیا کیا؟ اسی کنجریاں بلا لی، اسلام نہیں بلایا. حالانکہ تو اسلام کو بلاتا تیرے پیسے بھی بچ جانے تھے. تو نے اسلام نہیں بلایا، تو نے خسرے بلا لی، تو نے کنجریاں بلا لی، تو نے اسلام. جوان بچیوں نے برات کے اوپر پھول پھینکے انج راہ جانا کو منڈا ساڈی دھی نو ویکھ لے تے گولیاں چل جائیں. اوتے آپے کھلار کے کہندے ہیں ساری جان ویکھو اور تو بھی ویکھ، تو بھی ویکھ، تو بھی ویکھ، تو بھی ویکھ. اور سب سے بڑا ظلم پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ پوری شادی میں قرآن نہیں یاد آیا کسی کی. پوری شادی میں قرآن کسی کو نہیں یاد آیا، تیل سے نہیں یاد آیا، لاڑا جو کھٹ پہ بیٹھا پھر نہیں یاد آیا، جب بارات لے کے میرج ہال پہنچے پھر نہیں یاد آیا، آدھا گھنٹہ دولہے کے دوست ناچے اس کے آگے، جانج پڑھدیا نہیں یاد آیا، بڑھیاں بندے بیٹھے سن درمیان کوئی پردہ نہیں سی، نہیں یاد آیا. یاد کدوں آ گیا؟ ووٹی ٹورن لگے تھے قرآن یاد آ گیا. اس وقت قرآن بھی کہتا ہوگا کیسے بدبخت لوگ ہیں. قرآن بھی کہتا ہوگا کیسے بدبخت لوگ ہیں. ایک بزرگ، میں پڑھ رہا تھا ملفوظات کسی کے، وصال ہو گیا تو کسی کو خواب میں ملے، ان کا کی بنی؟ فرمایا پھنس گیا. یہ حضرت اتنے اعمال، فرمایا کوئی کام نہیں آیا. بنی کیا؟ فرمایا پھر بخشش ہوگی. پھر کیسے؟ فرمایا جب میرے نامہ اعمال کو چیک کیا گیا نا، اس میں ایک عمل تھا، میں کہیں مہمان ٹھہرا تو جس کمرے میں مجھے سلایا نا انہوں نے، اس کمرے میں قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا. اب میرا دل نہ کرے میرے پاس کلام الہی پڑھا ہے، میرے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے اور میں سو جاؤں. میں قرآن کے ادب کی وجہ سے سویا نہیں، میں ساری رات قرآن پڑھتا رہا. اللہ نے صرف اس لیے مجھے معاف کر نہیں. حضرت جی لچھے دار تقریریں، وہ پرچیاں سٹھان والی تقریراں ساریاں میں نہیں آئی، لیکن تھی اپنی پرچیاں گول رکھو، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا. اور میں یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسلام، اور یہ سوال کل ادھر بھی ہوگا، اسلام کتنے؟ میں بارہا کہہ رہا ہوں، یہ جو کیمرہ لگا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اگر چڑھا دیا جائے فتنہ ہی فتنہ ہے. کیونکہ کسی نے فون کر کے نہیں پوچھنا حضرت تسی کیا کی، وہ گالیاں، وہ آپ کا خون، وہ آپ کا نسب. توبہ توبہ توبہ. اوپر چڑھاؤ جی مصباحی صاحب نے سبیل کی مخالفت کر دی. میں نہیں مخالفت کرتا، لیکن میں جو ادھر سے آرڈر آیا مجھے، میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. امام علی مقام فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبیل تو تھی لیکن یہ بتا فجر کدھر تھی. اور بتا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں فجر کے بغیر، ظہر کے بغیر، عصر کے بغیر، مغرب کے بغیر، عشاء کے بغیر تیری سبیل ہمیں نہیں چاہیے. کیونکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو میرے نانا کی آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے وہ اپنی سبیل پاس رکھے. یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی خوشامد کرنا میری ڈیوٹی. آپ اپنی پرچیاں پاس رکھیں. کسی کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی 1000 بار نہ لگے. ڈیوٹی از ڈیوٹی. آپ کا نوکر نہیں، میں ان کا نوکر ہوں. اور وہ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک تیرے چاول، ٹھیک تیری کھیر، ٹھیک سب ٹھیک، لیکن یہ بتا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور جیڑا میرے نانے نے آنکھیں نہ ٹھنڈیاں کرے میں اس سبیل نہیں جانا. میں نے نماز کے لیے کپڑا کٹوا دیا، میں نے نماز کے لیے بچے کٹوا دیے. مجھے اتنا پیار. علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کبھی ان سے. شہادت تو 9 محرم کی رات کو ہو جانی چاہیے. جناب امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. نانا جان کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی. پیچھے سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئی. آ کے عرض کرتی ہیں بھائی گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا جا کے پوچھو کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی بس وقت ختم، آرڈر آ گیا پچھو، یہاں جنگ یہاں بیعت. حضرت عباس حاضر ہوئی، عرض کی مولا کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، یہاں جنگ یہاں بیعت.
آپ نے فرمایا ان سے جا کے کہو میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو تم مجھ سے باز نہیں آؤ گے، بس اس طرح کرو ایک رات سانو اج نماز نہیں دے دے، کہ اہل بیت کو سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ وہ امت، وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، وہ نماز لئی ایک رات منگن اور اسی ادھر جی چنگے بھلے ہو کے نماز نہ پڑھیے، کیا ہے یار؟ سوال اب بھی ادھر ہی کھڑا ہے جی، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ اسلام اسی لڑا کے، اسی غسیلے، اسی گالاں کڈنا لے امام زین العابدین اتھے کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا جی، کوئی بھرا نہیں بولتا، کوئی بہن نہیں بولتا، کوئی کسی نے نہیں بولتا، تے نہ کدا لیندا ہے اہل بیت۔ تیرا کیا تعلق اہل بیت سے؟ اہل بیت والے تو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں تیرا کیا تعلق؟ تو نفس کا غلام ہے، تو غصے کا غلام ہے، تو چھوٹی سی بات پہ یہ بھی نہیں دیکھتا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپے سے باہر ہو جاتا، تیرا کیا تعلق؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کے 72 شہید کیے گئے۔ چھوٹی بات ہے؟ ایتھے درجے کو سانو اینج کر چھڑے تے ہی جناب ہو گئے سامان ہوتے، یہ بھی بھول گئے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ نہیں اچھی بات ہے۔ 72 جی لکھا جب امام زین العابدین کوفہ شام دمشق ہوتے ہوتے سارا سفر طے کر کے مدینہ پاک واپس آئے، آپ نے پھر مدینہ پاک میں نہیں بلکہ تھوڑا سا باہر آ کے گھر بنایا، اب بھی وہ گھر موجود ہے، اب اسی گھر میں جلوہ گر تھے، ایک یزیدی سپاہی آ گیا اور اس نے امام علی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پناہ مانگی، آپ نے اس کو پناہ مانگی، 3 راتیں 3 دن آپ کے پاس رہا، جب جانے لگا نا تو امام صاحب نے پیسے بھی بڑے دیے، لکھا تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں، آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا، کیسے تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہو اتنی کثیر رقم تو نہ دیتے۔ کمال بات ارشاد فرمایا سونوے جب تو نے میرے بابا امام علی مقام پہ پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف ہے وہ تیرا کردار سی ہے میرا کردار ہے، سب کچھ ہے کردار ہے۔ تقریر میں کرنے میں بھی باہر جانے ہوں چھیڑ کے ویکھو بھلا میں کی کرنا، یہ تھے اقبال بھی پھر رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا، نہیں اسلام کوئی نہیں دے پائی جی، اسلام کل کیسے اس قوم نے 14 اگست منائی ہے، رونا آ رہا تھا، وہ اتنا بھی نہیں یاد کہ محرم ہے، اتنا بھی نہیں یاد، چلو بچے تو بچے جوتیاں تو ان ابوں کو پڑھنی چاہیے جنہوں نے اپنے بچوں کو باجے لے کے دیے، وہ سارے کے سارے مقروض بیٹھے ہو یار، تمہاری 90,000 بیٹیوں کی عزت لٹ چکی ہے، کس چیز پہ باجے بجا رہے تھے؟ کیا تم نے 75 سالوں میں تیر مار دیا جو باجے بجا رہے تھے؟ ٹھیک ہے پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں دے دیا، لیکن یہ یاد رکھنا پلیٹ میں ڈال کے نہیں کھلا، 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، کئی لاکھ شہادتیں ہوئیں، پھر ملا کیا کیا؟ سڑکیں گروی، وارڈا وک گئی، پی ٹی سی ایل وک گئی، سٹیل مل دیوالی بکنے کے قریب کھڑی ہے، ملک کا دیوالیہ ہونے والا ہے، کس کے آپ نے پیسے نہیں دینے؟ سعودیہ کے پیسے آپ نے دینے ہیں، دبئی کے پیسے آپ نے دینے ہیں، چائنا کے پیسے آپ نے دینے ہیں، آئی ایم ایف کے پیسے آپ نے دینے ہیں، کیا تیر مارا جس پہ کل باجے بجا رہے تھے؟ کیا کر لیا تم نے؟ یہ سارے موبائل تسی چکے نے، ایک تا ڈانا، سامسنگ ان کا، نوکیا ان کا، آئی ایف ایف ان کا، جن گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں تمہاری نہیں، اتنی تمہاری کرتوت نہیں کہ 75 سال میں کو گاڑی اپنی بنا لیتے، ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، مرسڈیز ان کی، تم نے کیا کیا؟ تھی وارڈا بھی ویچی، تھی پی ٹی سی ایل بھی ویچی، تھی سڑکاں بھی ویچیاں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کر کیا لیا جس پہ کل باجے بجا رہے تھے؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کون سا تیر مارا کہ منہ رنگ کے گاڑیوں کے سلنسر نکال کے سڑکوں پہ پاگل ہوئے پھر رہے تھے؟ کیا کیا؟
تمہاری عافیہ مر گئی تمہاری جان کو روتی روتی وہاں. کشمیر والے رو رہے ہیں تمہاری جان کو. کیا کر لیا تم نے جس پہ کل خوشیاں منا رہے تھے؟ ہر بندہ وہ بھی بچہ جڑا اج جمیا، وہ بھی بچہ جڑا کل جمیا، وہ بھی بچہ جڑا کل سویرے جمیا، اور وہ بچہ جو ابھی رات کو جمے گا، سارے کیڑی گل دی خوشی منان دے سو کیتا کی. میں اب بھی ادھر ہی کھڑا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے قوم کو سچی باتیں سننے کی عادت کوئی نہیں. مجھے پتا ہے آپ سارے اس طرح دیکھ رہے ہیں، قوم کو سچی باتیں سننے کی عادت نہیں ہے. اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے. آپ کی خوشامدیں کر کر کے ہم نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. آپ کا خوشی تب بھی ہونی تھی میں بھی رج کے تاڑی کرتا، لیکن نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں کروں بھائی؟ قربانی امام علی مقام نے دی تھی، تو کل اپنا جواب دے. قربانی امام علی اکبر ہوئے تھے، تو دس تو کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ قربانی امام علی اکبر کی ہوئی تھی، تو نے کیا کیا؟ قربانی حضرت عباس سلمدار کی ہوئی تھی، تو چوڑیا کی کیتا؟ سلیمان تو اپنا داستان. یہ نہ خوش فہمیوں میں رہو، نہیں، ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. میں بس آخری گل میں بات ختم کروں. میں اللہ کوشش کرتا ہوں حضرت جی کے نعت خواں دے ہوندے ہیں میں اندر نہ پڑھا یا بہ جائیے تو پھر پڑھنا معافی مانگ لیتی. حضرت صاحب تسی وڈے ہو اسی چھوٹے ہیں، جناب دا علم شلم بہت اگے ہوئے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں حضرت یہ کیا کہہ دے. میں اس دن گیا، وہ بڑا بندہ اسے انہی ایک مصرع پڑھنا، میں چل پڑھ. اب وہ مصرع اس نے پڑھا جیسے آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے سب کو. وہ کیا کہتا ہے؟ منوان نہیں جی مفہوم ہے اس کا. وہ کہتا ہے جی فرشتیاں نے نکیراں نے منو کور چ ککھ نہیں آکھیا کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ ہڑیا جو ہے میرا ہے. وہ جناب سامنے دل نعرے تے نعرہ. میں میری ڈیوٹی تھی اللہ، میں بھی ڈیوٹی فل ابھی نہیں کر رہا کوئی، کیونکہ بھلے شاہ جی بندے جان چھڑا گئے. وہ کہندے نے سچا کھاں کوئی بھانبڑ بل دے، مینوں کی لوڑ ہے ویلنے زبان دین دی. میں بھی اتنا نہیں بول رہا جی انہاں کہ جنہ میں بھی جار لواں. ٹھیک ہے جی، اب میری ڈیوٹی تھی. میں نے کہا جی حضرت نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب قبر میں کہا نا یہ میرا ہے تو فرشتوں نے مجھے کچھ کہا نہیں. تو ادھر کا تو مجھے خیر پتہ کوئی نہیں، لیکن ادھر نبی علیہ السلام بالکل واضح فرما گئے ہیں کون کون میرا ہے کون کون میرا. کم و پیش 40 احادیث ہیں جی، کم و پیش احادیث ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں، آپ پہلے بتا چکے ہیں اے میرا مثلا ایک حدیث بس. نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جنہیں دھوکا دیتا ہو میرا نہیں، جنہیں دھوکا دیتا ہو میرا فلیسا منا، فلیسا وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ میں سے. اس لیے بھائی پنڈی پٹیاں والے ہو علماء کل بہ کے نا جنہوں نے پوچھو حضرت دسو نبی علیہ السلام نے پہلے کنوں کنوں آگ چھڑیا ہے میرا. اس لیے پتر اتنا آسان سودا بھی نہیں ہے جتنا ہم نے آسان اتنے تو سبحان اللہ تے جنت لبن رہی ہے. اتنے تے سبحان اللہ تے اللہ بخاری میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ، اور جان لو بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. رہتے کہ یہ سبحان اللہ. میں جی سوال آپ کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے سال اللہ وقت لائے تو میں انہوں کہوں گا کہ میں نے ذرا وقت دیو کیونکہ حضرت اب ظاہر ہے آگے بھی ہم نے جانا ہے، جانا بھی تھوڑا آگے ہے، وہ بھی پروگرام ڈسٹرب ہو جائے گا، اثر بھی ہم نے پڑھنی ہے. سوال اب بھی کھڑا ہے جی ادھر ماشاءاللہ میاں برادران بڑی خوبصورت انہوں نے بزم سجائی، ساڑھے اتاری صاحب چشتی صاحب ہیں. سوال اب بھی کھڑا ہے جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. وہ تو زندہ کر گئے لیکن اسی نہیں رہن دیتا، کروں کڑ چھڑے اور کیونکہ اسلام ساڑھے کار آئے گا پھر فجر میں اٹھنا پڑنا، پھر سیرے اٹھ کے قرآن پڑھنا پڑنا. لیکن اسلام اپنی دکان تے لے آوانگے پورا تو میں حضرت سر کو نا کوئی مسئلہ بن گیا. مجھے ڈاکٹر نے کچھ ایک نا کچھ سپیشل لکھے حضرت صاحب ہے سر تے ذرا تسی، میں بس مذاق کے طور کے نا میں نے دکاندار کو کہا میں کہ ویکھی ہوئے ان 2 نمبر نہ دیں. وہ تو مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، کہتا ہے حضرت 2 نمبر بھی لب جے تے غنیمت ہوں تے گل 6-7 نمبر تے ٹر گئی ہے.
جب یہ ماحول ہو، کیوں بلا یہ ماحول ہوا؟ ہم نے اسلام کو نکال دیا، کاروبار سے نکال دیا، دکان سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، رشتہ داریوں سے نکال دیا، اپنے دل سے نکال دیا۔ اسلام بھی آخری بات، اسلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا جب آپ کا وصال ہوا نا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو لکھا آپ کی پشت پہ باقاعدہ نشان تھا۔ آپس میں باتیں شروع ہو گئی، بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کیڑی گل ہے؟ غلام پاس کھڑا رو پڑا، اس نے کہا امام صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، لیکن بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دے جائے۔ کتھے وے والا اسلام؟ ان تے سرکار کیمرہ لگے گا، پریس آئے گی، پھر حضرت جی یتیماں نوں کلو کلو چینی ملے گی، پھر کی ہوئے گا یتیماں نوں کلو کلو، کیونکہ اسلام اب میں حضرت صاحب ایک پروگرام نہ مجھ سے لیا کسی نے، انہوں نے کہا جی ہم نے وہ یتیم بچیوں کو نہ کچھ تقسیم کرنا ہے، کچھ سلائی مشینیں دینی ہیں، کچھ اس طرح کرنا، تو آپ ذرا سرپرستی کریں۔ میں نے کہا بھئی کارے خیر ہے، محبوب فرما رہے ہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھو جنہیں تھلے والوں نے گناہ معاف، چل بھئی تو ہی حصہ ڈال، میں لوگوں کی ذرا جا کے تربیت کروں گا، بھئی ودو اس کام چور ودو۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، بعد میں پتا چلا امام صاحب 100 کراندہ خرچہ اپنی جیب چو چلانے سے، بعد میں پتا لگا۔ میں نے کہا چل اے نہیں سا صحیح، اور راستے میں نا حضرت جی کو گاڑی کو مسئلہ بن گیا، میں لیٹ ہو گیا، وہ میں جب پہنچا نا میں نے تھا آپس میں رابطہ، میں نے کہا میں اس طرح کرو تسی ونڈنا نا بچیاں میں شروع کرو، میں بھی آ رہا لنا تو اینڈ تے میں پھر گفتگو کر دوں گا۔ اب حضرت جی مجمع لگا تھا، میں نے مجمع میں سے گزر کے آنا تھا، میں نے کہا جی میں جی پاگ پا کے لنگے انہوں نے میں لنگن کوئی نہیں دینا، پیار دے وچ انہوں نے کپڑے شپڑے میرے پاڑ چھڑنے نے، تو کیا کروں؟ میں نے حضرت جی پاگ اتار کے نا ایک دوست سے چادر لی، سردیوں کا پروگرام تھا، اور خود کو نا چھپا کے میں ایسے، وہ پروگرام مسجد میں نہیں تھا، میرے جال میں ایک بچی کا نام بولا گیا، مثلا فلاں بن فلاں، وہ آ کے تو اپنی مشین لے لے، وہ جب بچی سٹیج پہ آئی نا، ٹھیک ہے جی، میں بیچ میں سے گزرا تھا، دو لڑکے آپس میں کیا کہتے ہیں وہ بھی یتیم ہے، اور میں تینوں صرف ڈردہ ہی نہ چھیڑ دا ہے کہ تے ابا ہی نہ آ جائے گا۔ کیا ہوا؟ اس تین سٹیج تے بلا کے ہی سارے نے دا چھڑیا جدا دل کردہ نواج تو بعد چھیڑیو کیونکہ دے سر تے پیو کوئی نہیں ہے۔ میں حضرت جی اتھے ہی کھلو گئے، اتھے میں واپس، مجھے فون آیا ان کا، اے حضرت صاحب تسی آئے نہیں، میں یار آیا ستے ہے بیک میں واپس ہو گیا، کیونکہ اسلام میں نے سنا، وہ کہتا ہوئے وہ میں نو سکول کالج آندیا جانے ہیں، میرا دل کرتا ہے نو چھیڑا، صرف ایس ڈار میں نہیں چھیڑ دا کہ تیرا ابا ہی نہ کٹے پھڑ کے میں لے بھائی آج تو بات ہے ٹینشن ہی موک گئی حضرت ابا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں بوریاں چھوڑنے جایا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے جی کیمرہ لگے گا تو پھر یتیم نو 1 کلو چینی دا شاپر ہے، کیونکہ میاں صاحب 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ جتنے ابا بیٹھے ہو پتر انہوں تکے نہ مارو، انہوں اپنے گھر بلاؤ، اسلام کو تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، تمہارے گھر میں رونقیں آ جائیں گی۔ دین نبی دا وام یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے، وما علینا الا البلاغ المبین۔